تو ہم اپنے سلسلے کو آگے جاری کرتے ہیں کہ اور کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں. بہت خوبصورت کوئی 88 کامنٹس میں نے آج دیکھے ہیں کل کے ٹاک کے بارے میں، اور اس میں ایک نے بتایا کہ میری جو والدہ تھیں اور دادی یا نانی تھیں، جو بھی جن کو بھی ہوا تھا، انہوں نے یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں وہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے، تو پھر انہیں کینسر کیوں ہوا. اب ہم آتے ہیں اس موضوع پہ کہ اگر آپ ہر قسم کا خیال بھی رکھ لیں تو بھی آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے مینٹل ہیلتھ. اور یہ خاص طور پہ چونکہ کل ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے تھا، میرا بڑا دل تھا کہ اس وقت بھی اس کے اوپر بات کروں، لیکن ایک ویڈیو میں کل پہلے دے چکی تھی. میں نے کہا میرے فالوورز کے لیے بہت ہے ایک ویڈیو، تو آج میں مینٹل ہیلتھ پہ بات کروں گی. مینٹل ہیلتھ میں ہم اپنا کتنا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ کے جسم میں تھوڑا سا دیکھیں، ہم نے دیکھ لیا ہے خواتین تو اپنا زیادہ خیال رکھتی ہی نہیں ہے، نہ جسم کا نہ مینٹل ہیلتھ کا. تو اب ہم نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنا ہے، ایک نیا دور کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک نیا اگزامپل بننا ہے کہ ہم نے اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ذہن کا بھی خیال رکھنا ہے. اور ذہن کی جو کڑی ہے سب سے زیادہ دل سے جڑی ہوئی ہے. دماغ، دل اور زبان، میں نے یہ دیکھا ہے کہ فزیکلی بھی یہ چیزیں ایک دوسرے سے افیکٹ کرتی ہیں. اگر آپ کوئی بھی ڈینٹل کام کرانے جاتے ہیں تو اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے. اگر آپ زبان کو یہ بات کوئی ایسی کر دیں تو اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. اگر آپ اس کو میٹافوریکلی بھی لیں یا ہائپوتھیٹیکلی بھی لیں تو یہ بہت ہی گہرا تعلق ہے ذہن، زبان اور دل کا. تو آج ہم اور ان تینوں چیزوں سے انسان کا مینٹل ہیلتھ بنتا ہے. آج میں اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا زیادہ بات کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اپنے کینسر سے بچنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے دیکھا میرے والد اور میری ماں بھی ماشاءاللہ، میرے والد 92 کی ایج پہ دنیا سے گئے، تو ماشاءاللہ صاف دل کے اور صاف گو وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزار دی، جن کے دل دماغ صاف تھے اور انہوں نے جو دل میں آیا وہ بول دیا. وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے، معاشرے سے نہیں ڈرتے تھے، جو ان کے دل میں بات ہوتی تھی وہی کرتے تھے. اکثر ہمارے ہاں تضاد ہے، جو ہم بولتے ہیں وہ اس چیز کی عکاسی نہیں کرتی جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یا جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. دل میں کچھ اور ہوتا ہے، بولتے ہم کچھ اور ہیں. یہاں جا کے جب تضاد ہوتا ہے، کھلا تضاد، تو تب مسئلہ بنتا ہے. وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دلوں میں بنتی رہتی ہیں، پھوڑا بنتی رہتی ہیں. جو ہم چیزیں دل میں دبا کے رکھتے ہوتے ہیں، جن چیزوں کا ہم اظہار نہیں کرتے، اور ہمارے دلوں میں وہ چیزیں پھنستی جاتی ہیں اور وہ پھر جا کے ایک مشکل سی چیز بن جاتی ہے. بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ہارٹ پرابلم ہو جاتا ہے. سٹریس ریلیٹڈ ہیں یہ ساری. ہائی بلڈ پریشر تو اکثر سٹریس سے ہوتا ہے. جو آپ دیکھیں ان لوگوں کے مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں، ہر بات پہ ان کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز پہ غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے، ہر انسان پہ غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے. غصے پہ کنٹرول کرنا. اور اتنا اچھا ہے ہمارے دین نے ہمیں بتایا بھی، اگر غصہ چڑھ رہا ہے تو پانی پی لیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں. اور اس طرح مطلب میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں. اگر آپ کے سامنے والا انسان غصے میں ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو ریئیکٹ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت کچھ بولنے کا، کیونکہ وہ بندہ پہلے ہی بہت کچھ بول رہا ہے. تو آپ کو بولنے کی کچھ نہیں ضرورت. آپ دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر ایک شیطان آیا ہوا ہے. اپنے اندر بھی غصہ آ جائے تو اپنے لیے بھی اعوذ باللہ پڑھے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے بڑا فرق پڑتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہر ایک کی بڑی گو ٹو قسم کی آیتیں ہوتی ہیں اور ہم سب اس کو استعمال کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم اندر سے بہت کمزور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. جب کمزور محسوس کر رہے ہوں، چاہے فزیکلی، چاہے ایموشنلی، چاہے سائیکولوجیکلی، تو آپ لا حول ولا قوت پڑھیں الا باللہ العلی العظیم، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے تیری طاقت کی جیسی کوئی طاقت نہیں ہے اس دنیا میں. تو ہم اس کا سہارا لیں، ہم اس سے اپیل کریں. تو اللہ اللہ کا ورد ہر وقت کرنا، وہ جو ہے نا اللہ ہو. اور وہ جو بلے شاہ نے کہا ہے کہ
چمبے دی بوٹی کے مطلب ایک چمبے کے پھول سے جب اس کی خوشبو سونگی تو دل میں آئی ہو کہ یہ خوشبو کس نے ڈالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے اسپریچول اور فزیکل دونوں ہیلتھ امپورٹنٹ ہے۔ مینٹل ہیلتھ میں ہماری سب سے بڑی جو چیزیں اسٹریس کریٹ کرتی ہیں وہ غصہ ہے، اور دوسری جو چیز ہماری اسٹریس کریٹ کرتی ہے وہ کسی کے اوپر گلا شکوہ، کسی کے اوپر تنقید کرنا، یہ چیزیں کرٹیسزم، کسی کو اپنے سے نیچا سمجھنا، یہ ساری چیزیں اپنے لیے خراب ہوتی ہے، ہمارے لیے بری ہوتی ہے۔ اور یہ میں مانوں گی کہ مجھے بہت غصہ چڑھا تھا جب میرے حالات بڑے خراب ہوئے تھے۔ اکثر انسان میں یو فیل جسٹیفائڈ کہ ہاں بھئی یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور جب ناانصافی ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو آپ کو غصہ بہت چڑھتا ہے۔ تو اس چیز کا سامنا کرنے کے لیے کاش کہ میں نے، اب تو خیر بڑے عرصے بعد میں نے معافی کر دی سب کو، لیکن کاش کہ میں نے معاف پہلے کیا ہوتا، تھوڑا اور پہلے کیا ہوتا۔ جو انسان آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت دے، اپنی طرف سے کریں جو آپ کو کرنا ہے۔ جیسے میں نے بھی کورٹ کیسز لڑے، سب کچھ کیا، اپنی طرف سے آپ جو فیل کرتے کہ ہاں یہ چیز اس طریقے سے میں اس حالات کا مقابلہ کروں، وہ آپ کریں۔ جو آپ کو بولنا ہے طریقے سے، تمیز سے، انصاف کے ساتھ بولیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے تو اس کے جواب میں آپ بھی کوئی غلط کام نہ کریں، یہ بات بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ 10 کیے تو میں اس کے اوپر 20 کر کے چھوڑوں گا، یہ غلط بات ہے۔ جب ہم اسی کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر فرق تو نہ رہنا۔ The thing is کہ ہم نے اپنا لیول رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اور مینٹل ہیلتھ ایسے وقتوں پہ کام آتی ہے جب آپ غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یا اس انسان، جیسے میں نے ٹاکسک ویز ٹو ڈیل ود ٹاکسک پیپل، وہ ویڈیو جو میں نے بنائی تھی وہ اسی لیے بنائی تھی، اور یہ جو مینٹل ہیلتھ کا امپروومنٹ کرنی، یہ بھی اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں کہ مینٹل ہیلتھ کو اسٹریس میں جب چیزیں کیا کیا لاتی ہیں۔ جب آپ کسی چیز پہ غصہ چڑھتا ہے تو میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اس وقت جب آپ کو پھوٹ رہا ہوتا ہے نا دماغ، بالکل کسی پہ سخت آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اینگر مینجمنٹ، اس کے اوپر پلیز بہت ریسرچ ہوئی ہے، بہت کام ہوا ہے، بڑے ورک شاپس ہوئے ہیں، جتنا بھی ورک شاپ ہوا ہے کسی میں آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں، ضرور اٹینڈ کریں، کیونکہ وہ اینگر مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ دوسرا چیز ہے جب forgiving، the art of forgiving others، آپ اس کو فائدہ ہو نہ ہو، آپ دیکھیں، آپ سب سے بڑی اگزامپل آف forgiveness فتح مکہ ہے۔ اس سے بڑی اگزامپل میرے خیال میں شاید دنیا میں نہ ہو کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ گئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ظلم کیے تھے ان لوگوں نے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس قسم کا ظلم تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا نا، تو اس کے بعد بھی انہوں نے سب کو معاف کر دیا، اور اعلانیہ معاف کیا، اور دل سے معاف کیا۔ وہ والا دل ہمارے میں تو نہیں ہے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ، اور دل صاف کر کے، صرف زبان سے نہیں، دل سے معاف کرنا ہے، کہ جو انسان جو بھی کرتا ہے نا وہ اپنی طرف سے بڑا صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کے جو دشمن ہیں نا وہ اپنی طرف سے بالکل صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں آپ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بھی صحیح ہوں، تو وہ سمجھتا ہے وہ صحیح ہے، آپ سمجھتے ہو آپ صحیح ہو۔ ایک بیچ والی آواز ہوتی ہے کہ جو دونوں کو ایک جگہ پہ لا سکتی ہے، تو اس آواز کو سنیں اور کوشش کریں کسی طرح کا راضی نامہ ہو جائے، بے شک دور دور رہیں جیسے بھی ہو، لیکن دل سے آپ نے معاف کرنا ہے۔ تو مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اپنے ذہن کو صاف رکھنا ہے، اس کے اندر جو بھی کچرا جمع ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک چھاننی رکھنی ہے، اور وہ جو چھاننی ہے نا وہ اسپریچول ہماری ہم تو بہت لکی ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ کا خزانہ ہے۔ سورہ رحمان جو ہے ہر فزیکل ایموشنل ہر چیز کی دوا ہے، اور کینسر کے لیے سب سے بڑی چیز پروف کی ہوئی ہے، میڈیکلی پروون ہے کہ وہ
آپ روز سنیں. اور میں نے لوگوں کا سنا ہے کہ 3 دفعہ سنیں، لیکن میں کہتی ہوں 1 دفعہ تو ضرور ہی سنیں، ٹھیک ہے. اور سورہ رحمان ہے. اور بھی یہ میرا یہ ہوتا ہے، مجھے صرف ایک چیز ہوتا ہے اعتراض، کہ جب آپ ایک صورت پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو باقی قرآن شریف رہ جاتا ہے. آپ قرآن شریف کو ایک اینڈ سے شروع کریں اور روز تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تاکہ آپ 6 مہینوں میں وہ ختم ہو جائے، ایک قرآن ختم ہو جائے، دوسرے 6 مہینوں میں دوسرا قرآن ختم ہو جائے. ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کبھی انگریزی ترجمہ ہو، کبھی اردو ترجمہ ہو، جو آپ کی زبان ہے اس کی زبان کا ترجمہ ہو. فرینچ لینگویج میں بھی قرآن کا ترجمہ ہے، ہر زبان میں ترجمہ ہے. جو ترجمہ آپ کے دل کو قریب لگتی ہے وہ والے یوز کریں اور آپ یہ پڑھیں. اس سے پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پیغمبروں کے مسائل اور ان کی دعائیں آپ کے ہاتھ آتی ہیں. وہ جو دعائیں ہوتی ہیں نا، اکثر دعائیں آپ کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل میری سچویشن پہ سیٹ آ رہی ہے. تو وہ دعائیں آپ نوٹ کر لیں ان کو. ایک اور میں نے جیسے ایک بکلیٹ بنائی ہوئی ہے، جو جو مجھے دعا پسند آتی تھی، جو جو مجھے لائنیں ایسی مجھے لگتی تھی کہ بس یہ میرے اوپر بہت فٹ آتی ہے. سب سے بڑی اور موسٹ پاورفل ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد نہیں کرتا، جو اپنے لیے چینج نہیں لاتا. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے بدل جائیں، لیکن ہم نہیں چاہ کر اپنے خود کو بدلنے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو ہم نے اپنے کو بھی بدلنے کے لیے راضی ہونا ہے، اور ہم جتنا بھی ہو سکے اس طریقے سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو کرنا ہے تاکہ ہم اس کو آرام سے اپنی لائف کی چیزوں کو ڈیلی بیسس پہ اس کو حل کر سکیں. مینٹل ہیلتھ کے لیے اور آپ دیکھیں مینٹلی آپ ایٹ پیس نہیں ہو سکتے اگر آپ فزیکلی انویل ہیں. فزیکلی اگر آپ ویل نہیں ہو سکتے اگر آپ مینٹلی انویل ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو میں تو بالکل برا نہیں سمجھتی کہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں. اگر میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ یہ ایک سٹریسفل چیز آنے والی ہے، تو جس طرح جب میری کینسر کا مجھے پتہ چلا اور مجھے پتہ چلا کہ ابھی میں ٹریٹمنٹ شروع کروں گی، میرے اندر بہت ساری دوائیاں جائیں گی، کیا کچھ ہوگا، تو اس سے پہلے میں نے، بلکہ اس سے بھی پہلے میں نے سیشن کیا ایک سائیکائٹرسٹ کے ساتھ. اور ان سے آپ کہہ دیں کہ میں نے دوائی نہیں لینی. ہم اس لیے نہیں سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے کہ وہ دوائی، ایک تو یہ کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارا دماغ خراب ہے. تو دماغ تو جی ہر ایک کا خراب ہی ہے، ہر انسان کا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اگر ہمارے جسم میں کوئی درد ہوتی ہے، ہماری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. تو اگر دماغ میں، آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی پریشر ہے تو آپ وقت پہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، کاؤنسلر کے پاس جائیں. اور ہمارے پاس اتنے اللہ کا شکر ہے میری تو خود اتنی عالمہ فرینڈز ہیں. میں ان کے پاس چلی جاتی تھی پہلے تو. میں کیوں کاؤنسلنگ کی طرف آئی ہوں، مینٹورنگ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ اس فیلڈ میں سخت ضرورت ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ کتنا زیادہ سکون ملتا ہے. ایک لفظ کوئی بول دیتا ہے اور وہ آپ کا بالکل ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو کیوں نہ آپ اپنے آپ کو یہ موقع دیں اور آپ جائیں اور ان سے ملیں. اپنی کوئی فرینڈ، اپنے کوئی خاندان میں کوئی ایسی ہیں، بزرگ ہیں، کوئی خاتون آپ دیکھیں وہ اکثر بڑے خاموش سے ہوتے ہیں. وہ صرف تب بات کرتے ہیں جب کوئی ان سے بات کرتا ہے یا ان سے پوچھتا ہے. ان سے کوئی ٹائم لیں، ان سے کوئی وقت لیں اور پھر ان سے بات کریں. اور آپ اس طرح، میں مطلب سائیکائٹرسٹ کے پاس گئی، میں نے ان سے بتایا. ایکچولی اس وقت میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں بیٹیوں کو کیسے بتاؤں، تو کیونکہ یہ نئی سچویشن ہے. ہمیں کون سا پتہ ہے کہ بھئی کینسر ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں نے یہ پھر بعد میں جب میں اپنا حل کیا تو میں نے سب کے ساتھ شیئر کیا تاکہ آپ سب کو میں اس کیفیت سے بچاؤں جس سے میں گزری تھی یا کتنے لوگ گزرے ہیں. باہر کے لوگ بہت اس معاملے میں آگے ہیں، اور وہ لوگ بہت ساری یوٹیوبس ہیں جس کے اوپر لوگوں نے بڑی ہر چیز شیئر کی ہوئی ہے. لیکن ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہمارے اپنے کلچر میں سے جب کوئی انسان ہمیں مشورہ دیتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ پسند بھی آتی ہے. اوپر سے ان کو بھی ہمارے مسائل زیادہ اچھی طرح سمجھ بھی آتے ہیں، جو ہمارے معاشرے سے نکلے ہوئے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور ایکسپرٹس ہوتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ ڈے جو ہے
وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم سب کو احساس ہو کہ ہم نے ذہنی طور پہ اپنے کو کتنا بچا کے رکھنا ہے. اسی وجہ سے میرے جو بلاگ پوسٹ ہے اس کا لنک بایو میں ہے، میرے ویب سائٹ پہ بھی ہے shireenkehba.com. اس پہ ہے پاورفل ویکلی پلان. تو میں تو 20 سال سے پہلے ہی ویکلی پلان کر رہی تھی، جب میں ہر ہفتے اپنے کو انٹلیکچولی، فزیکلی، سوشلی، ایموشنلی اور فائنینشلی ان 5 پوائنٹس آف ویو سے اپنا خیال رکھتی ہوں اور اپنے لیے میں چیزیں کرتی ہوں ہفتے کے دوران. تو اسی کے اندر آپ جب اسپریچول کہتے ہو یا انٹلیکچوئل کہتے ہو تو یہ مینٹل ہیلتھ کی چیز ہے، ٹھیک ہے. جب ہم سوشل اور ایموشنل کہتے ہیں یہ بھی مینٹل ہیلتھ کی چیز ہے. تو ہم یہ جب پاورفل ویکلی پلان آپ ہر ہفتے میں ایک دفعہ بنائیں گی تو اس میں مینٹل ہیلتھ کے 3 فیکٹرز ہیں جو آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کے اوپر بہت مشکل وقت آتا ہے اس وقت آپ یہ چیزیں ہی چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ اسی وقت تو سب سے زیادہ کرنے کی ہوتی ہے. جب سب سے زیادہ مشکل وقت آئے تب تو اور زیادہ آپ نے ٹائم اپنے مینٹل ہیلتھ کو دینی ہے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اچھا اس میں آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا. جیسے ڈیورس بیٹی کی ہو یا اپنی ہو، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے اور آج کل بہت لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں. اس کے دوران کیا ہوتا ہے، سب کیچڑ اٹھالتے ہیں، لڑکے والے لڑکیوں کے اوپر اچھالتے ہیں، لڑکیاں والے لڑکوں کے اوپر اچھالتے ہیں. نو، آپ اس دنگل میں گھسے ہی نہیں. جو سب سے بڑی بات ہے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ غیبت نہیں کرنی. تو جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے غیبت نہیں کرنی تو بس بات ختم ہو گئی. اب آپ نے غیبت نہیں کرنی لیکن بار بار دل میں دہراتی رہیں گی تو وہ پھر پھوڑا بنتا رہے گا. تو آپ نے دل میں بھی نہیں دہرانا، دل میں بھی ان کو معاف کرنا ہے. آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ ان سے الگ ہو گئے اور آپ نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے. بہت مبارک ہو، اپنے کو بڑی ساری مبارک دے. اور معاشرہ اگر آپ کو بری بلا کہہ رہا ہے تو انہوں نے تھوڑا آپ کی زندگی گزارنی ہے. آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اپنی زندگی کا بہت خیال رکھیں، اپنے آپ کا بہت خیال رکھیں. مینٹل ہیلتھ ٹاپ پرائیورٹی ہے. آج میں نے 17 منٹس کی بنا لی ہے ویڈیو. آئی ایم سوری بہت لمبی ہو گئی لیکن میرے خیال میں بہت اہم بھی تھی. سو آئی ہوپ کہ مینٹل ہیلتھ ڈے کو آپ بھرپور طریقے سے آپ نے کل منایا ہوگا اور اپنے باقی پورے سال کو خوبصورت طریقے سے آپ نے چلانا ہے اور گزارنا ہے.